کوئی آدمی فیاض ہوتا ہے، جیسے ہی اس سے کچھ کہیے، خواہش کیجئے کہ بھائی یہ ضرورت ہے فلاں صاحب کی، کہتا ہے مولانا میں ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کون سی صفت ہے؟ فیاضی۔ کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ کوئی شخص ہوتا ہے بخیل، مسلمان کے آگے سے گزر جاتا ہے، مومن کے آگے سے گزر جاتا ہے اور سلام بھی نہیں کرتا، جس کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے؟ ابخل الناس من مر علی مسلم ولم یسلم، بخیل ترین ہے وہ، سب سے بڑا کنجوس ہے وہ جو ایک مسلمان کے سامنے سے گزرے اور مسلمان کو سلام نہ کرے۔ آج اس گیٹ سے باہر جانے سے پہلے سب لوگ بتائیں گے کون سلام کرتا ہے کون نہیں کرتا، مجھے نہیں بتائیں گے، اپنے نفس کو خود اور خدا کو بتائیں گے۔ وہاں سے باقی نہیں۔ یہ کیا بخل ہے؟ ایک مومن سامنے، ایک مسلمان سامنے، اور آپ سلام نہیں کر رہے۔ سلام کی پہل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، 70 ثواب ہیں سلام کرنے کے، حالانکہ سلام کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک ثواب ہے جواب دینے کا، حالانکہ جواب دینا واجب ہے۔ اور معلوم ہے کتنا بڑا واجب ہے؟ یہ واجب کتنا بڑا واجب ہے؟ دین میں، شریعت میں، نظام عبادات میں سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ نماز۔ سلام کا جواب دینا اتنا بڑا واجب ہے کہ حکم شریعت ہے، اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور کسی نے تمہیں سلام کیا تو نماز کے دوران اسی وقت جواب دینا واجب ہے۔ البتہ اس کا صیغہ مخصوص ہے کہ اگر اس نے کہا السلام علیکم تو تم کہو سلام علیکم، وعلیکم السلام نہ کہو، سلام علیکم کہو اور نماز کنٹینیو رکھو۔ کتنا بڑا واجب ہے، کتنا بڑا واجب ہے جواب دینا، کتنا بڑا واجب ہے۔ نماز میں ہی جواب دینا واجب ہے۔ واضح ہے؟ یاد رہیں گی یہ سب باتیں؟ چونکہ ہمارا معاشرہ سلام بھول چکا ہے۔ ایسے ہی آرام سے آپ سنتے رہے ہو، توجہ سے ہو، میں آرام سے پڑھتا رہا، ماشاءاللہ پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کیا عمدہ ہال بنایا ہے، اتنا اچھا ایئر کنڈیشن سسٹم ہے یہاں کہ میں اگر 2-2.5 گھنٹے پڑھتے رہوں تب بھی نہیں تھکوں گا۔ ماشاءاللہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے کہا 2-2.5 گھنٹہ پڑھتا رہوں تب بھی نہیں تھکوں گا، نیچے سے ہاتھ جوڑ دیا انہوں نے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ مجھے آپ کی صحت کا بھی خیال ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ یہ جو چیزیں ظاہر میں نظر آ رہی ہیں آپ کے وجود میں، یہ سب بھی ضروری ہیں۔ جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ بھی ضروری ہیں۔ کوئی ایک غیر ضروری چیز اللہ نے خلق نہیں فرمائی۔ کوئی ایک غیر ضروری چیز اس پوری کائنات میں، یہ بحث ہے پوری فلسفی میں۔ سانپ کیوں بنایا اللہ نے جب معلوم ہے ڈستا ہے اور زہر ہے اس میں؟ بچھو کیوں بنایا اللہ نے؟ چھپکلی کیوں بنائی اللہ نے؟ یہ سب پوچھتے ہیں، اس سب کا جواب ہے۔ مچھر کیوں بنایا اللہ نے؟ کھٹمل کیوں بنایا اللہ نے؟ کھٹمل کی بھی ضرورت ہے، مچھر کی بھی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مکھی کی بھی ضرورت ہے، یہ مکھی جو بھنبھناتی رہتی ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ کسی بڑے معصوم کردار سے کسی نے سوال کیا اور وہ حاکم وقت تھا، بار بار اس کی ناک پہ آ کے مکھی بیٹھ رہی تھی۔
کہا آپ بتائیے اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ کہا تاکہ دنیا میں جو غرور کرتے ہیں ان کا غرور چکنا چور ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ تو ایک جواب ہے، یہ کل جواب تھوڑی ہے، یہ معصوم نے اس وقت کی مناسبت سے جواب دے دیا، مناسبت سے۔ بہرحال اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف بھی ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ خوف اللہ نے خلق فرمایا ہے اور ایک سبجیکٹیو ریئلٹی ہے، اور یہ آپ کے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور ہم سے لے کر اور معصوم تک سب میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کی حسب حیثیت اس کے مراتب ہیں، جیسے یہ روشنی ہے نا، ہلکی روشنی ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، اور اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے کہ آنکھیں خیرہ کرنے لگیں۔ اسی طرح خوف ہے، ڈر کی قسمیں اب ساری 40 قسمیں تو میں نہیں آج سنا سکتا، 4-5 ضرور بتا کے اٹھوں گا آج۔ ایک ہے خوف، کل میں نے عرض کیا تھا خوف یہ ہے کسی چیز کے ضرر اور نقصان کا علم ہو اور اس سے انسان میں ڈر پیدا ہو جائے، واضح ہے؟ لیکن بس ڈر پیدا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک ہے رہبت، رہبت بھی خوف کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ رہبہ یا رہبو، رہبن، یہ ہے وہ ڈر جو انسان کو حروف پر، حرب پر مائل کرے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے حروف عربی زبان کی بلاغت، ہے رے بے، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے رے بے، اس سے ہی لفظ بنا ہے حربہ، اور اسی سے لفظ بنا ہے رہبہ۔ حربہ یعنی بھاگا، رہبہ یعنی ڈرا۔ ڈر کا وہ مرتبہ جو انسان کو بھاگنے پر مجبور کرے وہ رہبت ہے۔ یعنی ہم کسی بھاگتے ہوئے کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں رہبت ہے، شجاعت نہیں ہے۔ انسان کے افعال اس کے اندر کی صلاحیتوں کو بتاتے ہیں۔ انسان کے افعال یاد رکھیے گا، اور اس سے اپنے افعال اور اپنے تظاہرات کو کنٹرول کیجیے گا۔ کوئی فقیر ہے پھٹا پرانا پہنے ہوئے، اسے دیکھ کے آپ کے چہرے پہ زہرخند پھیل جائے، زہرخند سمجھتے ہیں نا، وہ ہنسی جو کسی کی تحقیر کے لیے ہو، وہ مسکراہٹ جو کسی کا دل دکھانے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں زہرخند۔ ایک فقیر ہے پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے، آپ نے دیکھا ہو چہرے پہ مسکراہٹ۔ چہرے پہ مسکراہٹ عموماً اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے، مگر اس موقع پہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ شقی انسان ہے، شقاوت ہے اس کے اندر، سنگ دل ہے، سخت دل ہے، مغرور ہے، پست انسان ہے۔ ورنہ یہ ایک فقیر اور نادار کو دیکھ کے مسکراتا نہیں اس طرح سے، واضح ہے؟ تو انسان کے جتنے ری ایکشنز ہیں وہ اس کے اندر کے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہیں، واضح ہے؟ تو رہبت خوف کی وہ منزل ہے جہاں انسان خوف کی اس منزل پہ ہوتا ہے کہ جہاں جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، یہ ہے رہبت۔ اس سے بڑھ کے دوسرا خوف کیا ہے؟ ہیبت۔ ہیبت کیا ہے؟ ہیبت میں انسان بھاگتا نہیں، ہیبت پیدا ہوتی ہے اپنے سامنے کسی عظیم حقیقت کی معرفت سے۔ جیسے جیسے معرفت پیدا ہوتی ہے ویسے ویسے ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات کا علم ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں اس کی ہیبت بیٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہیبت خشیت میں بدلتی ہے اور خشیت خشوع میں بدلتی ہے،
اور خشوع انسان کو لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے، اور خشوع پھر رکوع اور سجود تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ خوف ہے، خوف، مگر کون سا خوف ہے؟ جو سامنے سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رہبت، ہیبت، خشیت، خوف، یہ سب مراحل منازل ہیں، خوف کے درجات ہیں، اور اس کے بعد اسی تسلسل میں آتا ہے تقوی۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے تقوی کا ترجمہ ڈر سے نہیں کرتے، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ بھئی ڈر کا ترجمہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ہے، وہ کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقوی کون سی منزل ہے خوف کی؟ تقوی وہ منزل ہے کہ جہاں جس شے کا خوف ہے اس کے اور اپنے درمیان کسی شے کو قرار دے سکے انسان، کسی چیز کو درمیان میں بچنے کے لیے، اپنی حفاظت اور اپنے بچاؤ کے لیے انسان کسی چیز کو درمیان میں لے آئے، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لیں۔ یہ نماز کس لیے پڑھ لیں؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان حج کو چلا جاتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ عذاب کر سکتا ہے، انسان استغفار کرتا ہے۔ خوف ہے کہ اللہ کے عذاب میں ہم آ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی زکاتیں دے دیں، کتنے ہی صدقات دے دیں، مگر یہ خوف ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان محبت محمد و آل محمد کو درمیان، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے علی کا دامن تھام لو۔ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ خدا کے محضر میں جانے سے پہلے فرش عزا پہ آ کے اشک عزا سے اپنے دل کو زندہ کر لو، اپنے وجود کو زندہ کر لو، اپنی خاک کو زرخیز بنا لو۔ یہ تقاضائے تقوی ہے۔ واضح ہے؟ بات خوف کی چلی کہاں تک پہنچی؟ یہ خوف بھی اللہ نے پیدا کیا ہمیں اور آپ کو اور ہمارے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے۔